اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جملے دو لکھے ہوئے ہیں۔ ماں، میرا بیٹا چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ دوسرا جملہ ہے ماں، میرا بیٹا چاند ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے جو اس میں ہے کہ بیٹے کا تعلق چاند سے بنایا گیا، بیٹے کا تعلق بنایا گیا۔ یہ جو تعلق ہے، یہ تعلق ہمیشہ کم درجے کی چیز کا زیادہ درجے کی چیز کے ساتھ بنایا جاتا ہے۔ یہ بیٹا چاند جیسا ہے۔ یہ جو ہے نا صفت، یہ وہ جو صفت جسے خوبی یا خامی کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس جیسا کہا گیا۔ یہ جو صفت ہے، اس صفت کو کہا کیا گیا کہ بیٹا چاند جیسا خوبصورت ہے۔ اگر ہم خوبصورت اس کی صفت ہٹا دیں، سمپل یہ لکھیں میرا بیٹا چاند جیسا ہے یا میرا بیٹا چاند کی طرح ہے، تو تب بھی بات سمجھ آ جائے گی۔ لیکن اگر ہم یہ والے لفظ ہٹا دیں کی طرح، تو یہ جملہ کیا بن جائے گا؟ میرا بیٹا چاند ہے۔ اب ان دونوں جملوں میں فرق آ گیا۔ یہاں پہ یہ تھا کہ یہ بیٹا کم درجے کا ہے اور اس کی صفت بڑھانے کے لیے، اس کی خوبصورتی کو واضح کرنے کے لیے اس کو چاند جیسا کہا گیا۔ چاند کے اندر خوبصورتی کی صفت بیٹے سے زیادہ ہے، جبکہ یہاں پہ جب ہم اس کو کہتے ہیں میرا بیٹا چاند ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دونوں کی صفات برابر ہوگی۔ چاند بیٹا دونوں برابر ہو گئے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو لفظ ہیں، یہ حروف فرق کرتے ہیں دونوں جملوں میں۔ یہ حروف فرق کر رہے ہیں دونوں جملے میں۔ یہ جو ان حروف کو جو کہ استعمال کیے گئے ہیں ان دونوں کے درمیان تعلق بنانے کے لیے، جسے ہم اس زبان میں، ادبی زبان میں حرف تشبیہ کہتے ہوتے ہیں۔ حرف تشبیہ۔ میرا بیٹا چاند کی طرح ہے، یہ جو حرف تشبیہ ہے، اگر اس کو ختم کر دیا جائے تو پھر یہ جو ہے بیٹا اور چاند کا جو تعلق ہے وہ برابری کی سطح پر آ جائے گا۔ اب یہاں پہ اسے ذہن میں رکھیں، میرا بیٹا اس زبان میں مشبہ، مشبہ جس کو تشبیہ دی گئے، جس کا تعلق قائم کیا جائے۔ دوسرا مشبہ باہو، مشبہ باہو کیا ہوتا ہے؟ جس سے تعلق قائم کیا جائے۔ مشبہ جس کا تعلق قائم کیا جائے یا جسے تشبیہ دی جائے۔ دوسرا مشبہ باہو جس سے تعلق قائم کیا گیا یا جس سے تشبیہ دی گئی۔ حرف تشبیہ وہ حروف جو کہ دونوں جملوں کے درمیان، دونوں چیزوں کے درمیان تعلق کو قائم کرتے ہیں، تشبیہ دینے کے کام آتے ہیں۔ تو وہ وجہ جس کی وجہ سے شک ہوا، وہ وجہ شبہ کھلائے گی، وہ خوبی یا خامی ہے۔ اگر ہم اس کی جگہ بیٹا گیدڑ کی طرح بزدل ہے تو اس کی خامی ہو جائے گی۔ لومڑی کی طرح چالاک ہے۔ تو یہ تین چیزیں بنیادی ہیں، مشبہ، مشبہ باہو، حرف تشبیہ۔ اس سے جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ وجہ شبہ ایسی ہوتی ہے جو مشبہ باہو کے ساتھ، یہ جو مشبہ باہو یہ مخصوص ہو، اس کے لیے صلاحیت خود سے نہیں بنایا جا سکتا۔ اب اس سارے کام کے کرنے کی کوئی غرض بھی ہوگی، اسے ہم غرض تشبیہ کہیں گے۔ غرض تشبیہ۔ اب ہم آتے ہیں نیچے والے جملے پہ۔
ماں میرا بیٹا چاند ہے. ماں کیا کہہ رہی ہے؟ میرا بیٹا چاند ہے. بات یہاں پہ کیا ہوئی کہ بیٹا اور چاند دونوں آپس میں برابر ہو گئے. اب یہ ادبی زبان میں اسے مستعار لاہو کہا جاتا ہے. مستعار لاہو، جس کو کے لیے لفظ ادھار لیا گیا، اور اس کو کہتے ہیں جس سے لفظ ادھار لیا گیا مستعار منہو. جس سے لفظ ادھار لیا گیا. اب وہ جو جس کی وجہ سے لیا گیا ہے وہ اصل میں یہی ہے. اسے ہم یہاں پہ وجہ جامع کہتے ہیں. وجہ جامع، یہ وجہ وہی ہے جو اوپر تشبیہ دینے میں استعمال کی گئی ہے. یہ یوں تشبیہ کے 1 2 3 4 5 ارکان ہوئے، جبکہ استعارے کے 1 2 3 ارکان ہوئے.